میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں حضرت صہیب ابن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. میرے حبیب فرماتے ہیں مومن تو ہر حال میں نفع میں ہی رہتا ہے, خیر پہ ہی رہتا ہے. حضور کس طرح فرمایا نعمت ملے تو شکر کر کے نفع حاصل کر لیتا ہے اور مصیبت آئے تو صبر کر کے نفع حاصل کر لیتا ہے. مومن ہر حال میں, بولیے کس جگہ پہ رہتا ہے؟ سارے بولیں گے آپ. اچھا دیکھیں, بات سنیں اور یاد رکھیں. ہم اگر یہ ذہن بنا لیں نا, جس آدمی کا ذہن نہیں ہوتا کوئی آزمائش آئے تو پھنس جاتا ہے, لیکن جو ذہنی طور پہ تیار ہو اس پر کوئی آزمائش آئے تو اسے اتنا پریشان نہیں کرتی. ذہن بنا لے زندگی میں آزمائشوں کے لیے, ذہن بنائے ہر حال میں اللہ کا شکر, ہر حال میں اللہ. لو سنو, میرے نبی کریم میری سرکار کو رب کریم نے چاند سے زیادہ خوبصورت بیٹا عطا فرمایا. سب سے چھوٹے ہیں جناب ابراہیم, چاند سے زیادہ خوبصورت. 3 بیٹے حضور کو اللہ نے دیے, تینوں اپنی قدرت سے لے گیا. چاند سے زیادہ خوبصورت بیٹا. حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے جب جا کر کے حضور کو مبارک دی نا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ نے بیٹا دیا ہے. فرماتے سجدہ شکر کیا مدینے کے محبوب نے. حضور نے بچے کے سر سے بال اتروائے, ایک پلڑے میں بال رکھے ترازو کے, دوسرے پلڑے میں چاندی رکھی. حضور نے صدقہ دیا. پھر فرمایا 2 بکرے لاؤ, قد بڑا ہو, وجود موٹا ہو, آنکھیں پیاری ہو, ذرا سونے سونے بکرے دیکھ کے لاؤ. 2 بکرے لائے, حضور نے ذبح کیا, صحابہ میں بانٹا, غریبوں کو کھلایا, خوشیاں منائیں. 18 مہینے گزرے, پھر پیغام آیا. عبد الرحمن ابن عوف حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں بیٹھا تھا, پیغام آیا حضور صاحبزادے بیمار ہیں. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے. خوشی پر بھی حضور کا عالم کیا ہے, اب غم آیا ہے. بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا. حضور گھر گئے, جس گھر میں بچہ تھا اس بچے کو گود میں لیا. چاند سے زیادہ بیٹا, روشن ہے, پیشانی نور چمک رہا ہے, آنکھوں سے خوبصورتی یہاں ہے. حضور کی گود میں صاحبزادے کی سانس کو کھڑنے لگی, جان نکلنے لگی. او عزیزو, یہاں کوئی آ کے پیغام دے دے کہ بچہ 4 پائی سے گر گیا ہے تو لوگ جمعہ چھوڑ دیں گے. میرے حبیب پاک کی گود مبارک میں بچہ, سانس اکھڑنے لگی, روح پرواز ہونے لگی. حضور نے سینے سے لگایا تو جان ان کی نکل گئی, آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہ نکلی. عبد الرحمن کہنے لگے محبوبہ رو رہے ہو؟ فرمایا یہ آنسو شکوے کے نہیں ہیں, نا یہ آنسو حضور کس کے ہیں؟ فرمایا یہ اللہ کی رضا کے آنسو ہیں. میرا دل رو رہا ہے, آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں, پر میری زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا اللہ راضی ہوگا. اس لیے کہ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. میرے حبیب نے فرمایا دیا بھی اس نے تھا, لے بھی وہی گیا ہے. حضرت آسیہ بڑی اعلیٰ چیزیں چھوڑ کے آئیں تو فرعون سمجھانے گیا, کہنے لگا بی بی تو کس چکر میں پڑ گئی ہے, تو اتنے آرام میں تھی, اتنی موج میں تھی. تو آپ فرمانے لگی موج تو آگے میرے اللہ نے میرے لیے تیار کیا. اب دنیا سجن المومن, یہ تو مومن کے لیے قید ہے دنیا. جناب آسیہ سلام اللہ علیہا کو فرعون نے پہلے سمجھایا, پھر ان کی برادری کو, ان کی فیملی کو میکے کے بلا کے پریشر ڈلوایا. لیکن حضرت آسیہ نے کہا بس جو ہو گیا سو, جو بات ہو گئی سو ہو گئی. جناب آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ گئی نا جب اسلام پہ, جس کے ابرو کے اشارے پر نوکرانیاں سر قربان کر دیتی تھی, وہ نوکرانیاں بالوں سے پکڑ کے کھینچتی ہوئی لائیں باہر. اور وہ فرعون جو کہتا تھا کہ اس کا حکم میرا حکم ہے, اس نے جناب آسیہ کو تھپڑ مارے, بڑے دربار میں عام لوگوں کے سامنے رسوا کیا. بی بی کی آنکھوں میں آنسو ہیں پر چہرے سے مسکرا رہی ہے, لبوں سے مسکرا رہی ہے. سارے چھوڑ گئے, اپنے میکے والے بھی کہنے لگے تو نہیں مانتی تو موج کر. میرے عزیز سن اور یاد رکھ, بڑے بڑے کیل ہوتے تھے, میخیں ہوتی تھی لمبی لمبی لوہے کی. جناب آسیہ کو دیوار کے ساتھ رکھ کے تو ہاتھوں میں میخیں ٹھوک دی, پیروں میں میخیں ٹھوک دی. جناب آسیہ تڑپ رہی ہے. فرعون نے ان کے وجود پر زخم لگا کے تلوار کے تو نمک اس کے اندر ڈال دیا. حضرت موسیٰ رات کو گزرے تو کہنے لگے اماں تیرا کیا حال ہے؟ تو جناب آسیہ کے لفظ
ایک बीबी हो के औरत हो के कहने लगी मूसा मुझे ना पूछ, जरा मेरे रब से पूछ के बता कि वो आसिया से राजी है कि नाराज है। उससे जरा पूछ के बता, पूछ के एक तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ सज्जन दी वावा ते पोश मेरे दी जुत्ती बन जाए ते मैं यार दी कदमी आवा। मारो मारो मैनू मार मुकाओ, कोई उज़र न पेश ले आवा। जे सोना मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले डावा। हाँ यार फरीदा जे किते मिल पे सोना ओनू रो रो हाल सुनावा। जे किते मिल पे सोना, अगर कभी खुद मिले, जे किते मिल पे सोना तो ओनू रो रो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा हजरत खतीजा का विसाल होने लगा तो मदीने वाले हबीब ने फरमाया खतीजा जन्नत में जाएगी तो मेरी बीवी को सलाम कहना। खतीजा कहने लगी सोनिया मैं बीवी हूँ, जन्नत में कौन सी है? फरमाया आसिया ने बड़े दुख सहे हैं, अल्लाह की रजा पे राजी रही है, जन्नत में अल्लाह उसका निकाह मेरे साथ फरमा देगा, मेरी बीवी बनाएगा अल्लाह। अजीज उसकी रजा पे राजी रहना सीख। इतना सख्त अपनी जिंदगी में रवैया ना इख्तियार, इतना ना रोया कर दुनियादारी के लिए, इतना ना तड़पा कर पैसों के लिए, इतना ना परेशान हुआ कर इक़्तिदार के लिए। तू जितने आंसू दुनिया के लिए बहाता है इससे 2 कम आंसू उसकी रजा के लिए बहा दे। मेरे हबीब ने फरमाया 2 कतरे तो मालिक को पसंद ही बड़े हैं। या रसूलल्लाह कौन से? फरमाया एक जो उसकी मोहब्बत में बह जाए और एक जो उसके खौफ से बह जाए, वो अल्लाह को पसंद है। तू कहां अपने आंसू जाया कर रहा है, कहां अपनी एनर्जी जाया कर रहा है? तू अपने मालिक के साथ जुड़ जा, वो जिस हाल में तुझे रख रहा है उस हाल में उससे राजी हो जा। एक औरत काम करती थी फिरौन के दरबार में, मुशाता नाम था, और शाही औरत थी, शाही नौकरानी थी, सब नौकरानियों की हेड थी। यहाँ मैं अक्सर कहता हूं कि एमपीए का दोस्त भी होता है तो वो भी कहता है 10 जे को काम हो जाते। मुतले को लेनान बादशाह वोटों से नहीं आया। फिरौन के दरबार में जनाब आसिया के कहने पर वो भी कलमा पढ़ गई, मुसलमान हो गई। एक बच्ची को कंगी कर रही थी, कंगी जमीन पे गिरी तो कहने लगी या अल्लाह मदद। वो कहने लगी, बच्ची कहने लगी कौन सा अल्लाह, तू फिरौन को खुदा नहीं मानती? कहने लगी इस पागल को कौन मानता है, मैं तो उसको मानती हूँ व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इसको कौन मानता है? उसने कहने लगी बताऊं जाके उसको, बताऊं जाके? ना खुशबू छुपती है ना मोहब्बत छुपती है, जो छुप जाए वो ना खुशबू होती है ना मोहब्बत होती है, ये छुपती है ही नहीं, ये बहरहाल वाजे। उसने कहा जल्दी जा बता के आ। फिरौन के पास गई, जाके बताया। कहने लगी वो तू कहाँ दौड़ा फिरता है, वो तेरे से तनख्वाह लेने वाले नहीं तुझे मानते। फिरौन आगे कहने लगा तू कलमा पढ़ती है? कहने लगी तुझे जरा देर से पता चला, मैं वैसे काफी देर से पढ़ रही हूँ, तुझे जरा देर हो गई, मुझे देर हो गई उसका नाम जपते। उसने कहा मुझे जानती है, मुझे जानती है? कहने लगी नहीं, मैं उसी को जानती हूँ जिसे जनाब मूसा ने मेरा रब बताया है, उसके अलावा मैं किसी को जानती बाहर हो कि खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा जब से उससे रिश्ता जुड़ा है, दुनिया से रिश्ता टूट गया, सिर्फ उसे जानती हूँ, सिवाय उसके मैं किसी और को, मैं सवेरे फजर, फिर जोर, फिर असर, फिर मगरिब, फिर कुरान, फिर जिक्र, फिर फिक्र, फिर इबादतें, फिर तिलावतें, मैं उसी को जानती हूँ, किसी और को मैं नहीं जानती। मैं तो सिर्फ उसी को काछा मारा, थप्पड़ मारे, तकलीफ दी, उसी तरह कील ठोक दिए। फिरौन को किसी ने बताया इसकी 6 महीने की बेटी है। बच्ची को लाके माँ की छाती पे रखा। बदल जाते हैं माँ बाप, बच्चे खुद एक ब्लैकमेलिंग का नाम है, बच्चे खुद बजाते खुद एक आजमाइश। छाती पे रखा, फिरौन कहने लगा तेरी बेटी ज़िबा कर दूंगा। हजरत मुशाता फिरौन के दरबार में काम करने वाली कहने लगी बेटी ने एक न एक दिन तो अल्लाह के पास जाना ही है। मेरे दोस्त तू इस मियार को समझ, इस मिजाज को समझ, दीन के शऊर के साथ अपनी आगाही पैदा कर, इन अफकार और नजरियात को जान जा। तू हर वक्त दुखा हुआ फिरता है, परेशान फिरता है, हाय हाय करता है, तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट ही नहीं आती। खुदकुशी है तो आम है, मार कुटाई है तो आम है, झगड़ा है तो आम है, कत्ल गारत है तो आम है, 10,000 पे बंदा कत्ल हो रहा है, तू किस चक्कर में पड़ गया है? वो कहने लगी बच्ची ने एक न एक दिन तो, बोले एक न एक दिन तो
تو چلی جائے تو کوئی عرض نہیں، میرے دوست سن اور یاد رکھ، ایک بی بی اس کی چھاتی پر، سینے پر فرعون نے اس کی بچی کی گردن کاٹ دی، آنسو نکلے پر زبان سے کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر فرعون نے ماری تلوار اور جناب مشاطہ کو قتل کر دیا۔ معراج کی رات تھی، مدینے کے چاند براق پہ جا رہے تھے، راستے سے خوشبو بڑی آئی، حضور نے فرمایا جبریل خوشبو بڑی ہے، کہا یا رسول اللہ فرعون کے ہاتھوں شہید ہونے والی جناب مشاطہ کی یہاں قبر ہے، حضرت مشاطہ کی یہاں کامل پیرونا دے باہو قبر جنا دی جیوے۔ فرمایا قیامت تک اس بی بی کی قبر سے خوشبو آئے گی اور اللہ حساب نہیں لے گا، اس سے اللہ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے۔ اتنا زیادہ اپنے آپ کو کمزور نہ بنائیں، نہ ماننے پر یہ شکوہ ہے میں نے کبھی کسی کو ستایا تو نہیں پر میرے حالات نہیں ٹھیک ہوتے، آپ نہ ماننے پر یہ شکوہ ہے کہ فلانے کے پاس دولت زیادہ ہے، اس نے پتہ نہیں وہ آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گیا، نہ ماننے پر یہ شکوہ ہے۔ کس سے کر رہے ہو؟ رب رسول سے؟ وہ آس بولے تے دی مہربانی اساں تے لاڈ ہی لڈاونے، کس سے شکوہ کر رہے ہو؟ خدا کے بندو، غلام غلامی کرتے، شکوے کرتے ہیں کوئی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، شوہر کا نام ہے ابو سلمہ، بیٹے کا نام ہے سلمہ، کہتی ہیں میں، میرا شوہر، میرا بیٹا، تینوں، چھوٹا بیٹا میرا، ہم نکلے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے کے لیے۔ ایک کی بیٹا ہے، خاندان جمع ہے، شوہر کی گود میں بیٹا، اونٹ کے پیچھے میں۔ فرماتی ہیں مدینے کی سرحد آ گئی تو میرے میکے والے آ گئے، کہنے لگے ابو سلمہ نہیں لے جانے دیں گے مدینے اپنی بیٹی کو۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، میں تو اپنے شوہر کے ساتھ مدینے جاؤں گی۔ انہوں نے کہا نہیں جا سکتی، تو نے جانا ہے تو جا، ہماری بیٹی نہیں جائے گی۔ زبردستی مجھ سے انہوں نے مجھے میرے شوہر سے الگ کیا۔ کہتی ہیں پھر میرے شوہر کے قبیلے والے آ گئے، وہ کہنے لگے اگر تم اپنی بیٹی کو نہیں نہ جانے دیتے تو یہ جو ہمارا پوتا ہے یہ ہماری نسل ہے، تمہارا نہیں، اسے ہم نہیں جانے دیں گے۔ وہ بچہ اپنی طرف کھینچتے تھے، میں اپنی طرف کھینچتی تھی، مدینے کی سرحد پہ۔ یہ جھگڑا زمین کے لیے نہیں ہو رہا، مکان کے لیے نہیں ہو رہا، حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا، حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا، مدینے جانے کے لیے ہو رہا۔ انہوں نے بچہ کھینچا، میں نے اپنی طرف کھینچا، میرے بچے کا بازو اتر گیا۔ فرماتی ہیں میرے شوہر مدینے چلے گئے، بیٹا میرا میرے سسرال والے لے گئے، مجھے میکے والے لے گئے۔ آج بھی کچھ سیانے بندے کہتے ہیں اس کو نکال دو اور بچے چھین لو، ان کا بھی خیال تھا کہ بیٹا لے جائیں گے نا تو ابو سلمہ بھی مدینے سے واپس آ جائے گا، یہ بھی واپس آ جائے گا۔ او یار، اتنا بڑا بھی ظالم کوئی نہیں ہوگا جو ماں باپ سے بچے جدا کرے۔ فرماتی ہیں کہ وہ لے گئے چھین کے، میں میکے چلی گئی، لوگ روٹی کھاتے تھے، میرے حلق سے نہیں گزرتی تھی، زمانہ سویا کرتا تھا، میں سو نہیں پاتی تھی، بیٹا کہاں، شوہر کہاں، میں کہاں۔ ام سلمہ کتنی دیر تکلیف کاٹی؟ جناب ام سلمہ کہنے لگی لوگوں ایک دو دن نہیں پورا سال بیت گیا، پورا سال، پر جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی مارو مارو مینو مار مکاؤ، میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں، او جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، پھر سکھ نو چلے ڈاواں۔ فرمایا سال بیت گیا، لوگ صبح اٹھ کے کام کاج پہ لگ جاتے، کپڑے بدلتے، ڈیوٹیاں کرتے، اور میں سویرے اٹھ کے اس جگہ آ جاتی جہاں میرا شوہر اور میرا بیٹا بچھڑا تھا۔ میں سارا دن روتی، آہوزاری کرتی، حضور کے مدینے کی طرف منہ کر کے میں تڑپتی۔ سال بیت گیا، سال، ایک ہفتہ نہیں نکلتا بچوں کے بغیر۔ بڑے بڑے سیانے لوگ پردیس جاتے ہیں تو بچوں کی فوٹو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں، لیکن کہتی ہے ماں تھی، بیٹا بچھڑا اور پھر بیٹا بیمار ہو اور ماں سے جدا ہو، کتنی تکلیف کا منظر ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک سال بیت گیا اور میں نے کسی کی منت نہیں کی، میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، اس لیے کہ جس حال میں رب رسول رکھے، یہ حوصلہ، یہ صبر، یہ توانائی۔ ایک سال کے بعد میرے چچا کا بیٹا میرے پاس سے گزرا، تڑپتے دیکھ کر کہنے لگا میری بہن تو سارا دن روتی رہتی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی تمہیں کیا بتاؤں، اس کا شوہر چلا جائے، بیٹا جدا ہو جائے،
وہ کیا کرے گی؟ فرماتے اس نے جا کے میرے باپ سے، اپنے والد سے، میرے خاندان والوں سے کہا اس کی سزا کب ختم ہوگی؟ اس غریبنی کا قصور یہ ہے کہ یہ مدینے والے کا کلمہ پڑھتی ہے، اس کی غلطی یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے، دین حق قبول کر لیا، کیوں نہیں تم خیال کرتے؟ کہتے ان کے دل نرم ہوئے، وہ رضامند ہوئے مجھے مدینے جانے میں۔ پھر اس نے کوشش کی میرے سسرال پیغام بھیجے، کب بس کرو، اور بچہ تو چڑیا کا جدا ہو جائے تو وہ تڑپا کرتی ہے، اور تم نے ایک جیتی جاگتی ماں کا بیٹا جدا کیا ہے۔ وہ بھی نرم ہوئے، رب نے اسباب بنائے، میرا بیٹا مجھے ملا۔ کہنے لگے تو رہ جا، میں نے کہا نہیں، تم مسلمان نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں نا، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے مدینے ہی جانا ہے۔ اکیلی اتنا سفر، جنگلوں کا رستہ، پہاڑی رستہ طے کر لو گی؟ میں نے کہا میں کر لوں گی۔ جنوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے تے جنوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چ ایک کی تے شہر مدینہ ہے۔ کہتی میں اونٹ پہ بیٹھی، بیٹا میں نے گود میں بٹھا لیا، میں سفر کرنے لگی، پر دل میں کھٹکا تھا کہ اتنا لمبا سفر، بیٹا چھوٹا ہے، کیسے کروں گی؟ کہتے مجھے عثمان بن طلحہ مل گئے، کہنے لگے کہاں جا رہی ہو بہن؟ میں نے کہا مدینے۔ کہنے لگے اکیلے جاؤ گی؟ میں نے کہا جانا تو ہے نا، کوئی ساتھ چلے نہ چلے پر شہر رسول تو جانا ہے نا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے عثمان بن طلحہ سے نیک بندہ کوئی نہیں دیکھا، میرے اونٹ کی لگام تھام لی۔ جب مجھے اونٹ پہ بٹھاتے تھے نا، اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے، میں بیٹھ جاتی تھی تو آ کے لگام تھامتے تھے۔ جب کہیں مجھے اتارتے تھے تو اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے، میں اتر جاتی تھی تو اونٹ کو باندھتے تھے۔ سونا ہوتا تھا تو اونٹ بٹھا دیتے، میں اتر جاتی، وہ دور جا کے لیٹ جاتے۔ فرماتی تھی پھر میرے لیے میرے رب نے اسباب پیدا کیے اور میں مدینہ پہنچی، میں شوہر سے ملی، اور لوگوں میرے نصیب دیکھو، میں رہنے کہاں لگی؟ حضور کے مدینے میں، شہر رسول میں، شہر رہ پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، میں حضور کے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ کہتی ہے میں وہاں بسنے لگی۔ آپ فرماتی ہیں مسلمانوں، شاید مجھ سے زیادہ تکلیف کسی نے نہ سہی ہو، پر دیکھو 1 سال پورا میں تکلیف میں رہی، اور جب میرا صبر سال کو پہنچا، صبر کی عمر 1 سال ہوئی، تو پھر رب نے بندوبست کیا، پھر میرے گھر والے بھی نرم ہو گئے، سسرال والے بھی نرم ہو گئے، رب نے میرے آنے جانے کے لیے ایک بندے کا بندوبست بھی فرما دیا، پھر میرا شوہر تک بھی میں پہنچ گئی، مجھے مدینہ الرسول بھی نصیب ہوا۔ 1 سال میں نے صبر کیا تھا، رب نے مجھے مستقل مدینے کا ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ لیکن جو بندہ صبر ہی نہ کر پائے، جو صبر ہی نہ، جو کہ جی بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دیر ہو گئی، بڑا ٹائم ہو گیا، کب جا کے مسئلہ حل ہوگا؟ وہ جو آپ نے بتایا تھا وہ تعویذ کب اثر کرے گا، وہ دعا کب قبول ہوگی، وہ فلانا معاملہ کب؟ بھئی یہ ڈیٹ تو آپ کو رب رسول ہی دے سکتا۔